السلام علیکم دوستوں. جی دوستوں، ہم جا رہے ہیں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے بیٹے فارق نائک صاحب کا جو ایونٹ ہے بادشاہی مسجد لاہور میں. تو ابھی ہم کینال روڈ کے راستے جا رہے ہیں اور یہ ٹنل ہم کراس کرتے ہوئے اب آگے کی طرف رواں ہیں اور ہماری انٹرنس ہوگی مینار پاکستان والی سائڈ سے، کیونکہ دوسری طرف جو تھا وہ بڑا رش تھا. تو مینار پاکستان والا جو گیٹ ہے ہم وہاں سے جو ہے نا انٹر ہوں گے. تو یہ جناب ینگو پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے کے ہم اس سفر پر گامزن ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ساری میں اپڈیٹس شیئر کروں گا اور اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا. جو پورا وہاں پر جو بات ہوگی انشاءاللہ میں اس کو سمرائز کر کے اس کے اوپر میں کچھ پوائنٹس بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ایک سمری ہمارے سامنے آ جائے. تو یہ ہم جو ہے مینار پاکستان والے گیٹ سے ڈاکٹر سبطین صاحب آ گئے، احسان بھائی اور جناب عبداللہ بھائی. تو ہم یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں. سامنے آپ کو بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہے. تو اس راستے سے ہم ہوتے ہوئے ابھی ہم جائیں گے بادشاہی مسجد. وہاں پر پورا جو ہے یعنی پنڈال آپ کے سامنے ہے، یعنی یہاں پر سارے جو اسٹیج یہاں پر بنایا گیا ہے اور سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور لوگ آتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی. پورا جو ہے نا یہ مسجد بھر گئی تھی. قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کیا، مطلب ابھی آفیشیلی سٹارٹ نہیں ہوا لیکن شروع میں دو قاری صاحبان کی انہوں نے تلاوت یہاں پر کروائی. ایک یہ قاری صاحب ہیں جن کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ دوسرے قاری صاحب انہوں نے بھی تلاوت کی. اچھا تھا قرآن مجید تاکہ لوگ سنیں. لوگ تھوڑا سا ڈسپلن کا بھی مظاہرہ نہیں کر رہے تھے پراپرلی. پھر اس کے بعد جو ہے فارق نائک صاحب کا جو خطاب ہے وہ سٹارٹ ہوا، جس کا ٹاپک یہ تھا کہ دعوت یا ہلاکت. تو انہوں نے جو آغاز کیا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کیا، یہ آپ سن سکتے ہیں. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اہم آیات جو قرآن مجید کی ہر آیت ہی اہم ہے. تو یہ سورۃ آل عمران کی خیر امت والی آیت سے انہوں نے جناب آغاز کیا اور دوسرا انہوں نے سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت قل ان کان آباؤکم والی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی. اور پھر انہی کی روشنی میں انہوں نے اپنے ٹاپک کے اوپر بات کی جو تھا کہ قرآن دعوت یا ہلاکت. تو اس کے اوپر انہوں نے مختلف پوائنٹس پہ بات کی. اور سب سے پہلے جو انہوں نے بات سٹارٹ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم جناب عام طور پر جب دعوت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے دعوت بمقابلہ یعنی مٹن بریانی، چکن بریانی، یہ والی دعوت عام طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہے. تو یعنی انڈیا پاکستان کے تناظر میں. تو انہوں نے بتایا کہ دعوت ایکچولی کیا ہوتی ہے، یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں دعوت یہ ہوتی ہے کہ ٹو انوائٹ ٹو کال، یعنی کسی کو بلانا. تو کس طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا. تو اس کو بیسیکلی دعوت کہتے ہیں یا دعویٰ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹرمنالوجی کا استعمال کیا، اصلاح کا. تو انہوں نے کہا جو مسلمانوں میں ہم کرتے ہیں وہ بیسیکلی دعویٰ نہیں ہوتی، وہ اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کا مطلب ہے ٹو ریپیئر، یعنی کسی چیز میں خرابی آ گئی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ جو ہے اصلاح. تو اس جو ہے انہوں نے غلط فہمی کو دور کیا، دعویٰ اور اصلاح میں کیا فرق ہے. دوسرا پھر جناب انہوں نے بتایا کہ اب اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، یہ جو قرآن مجید کی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اور اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو. اب وہ تم خیر امت کس بنیاد کے اوپر ہو؟ وہ اس لیے ہو کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر تم یقین رکھتے ہو. تو انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا بھائی اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم خیر امت ہے نا. تو یہ انہوں نے اس کی انگریزی کہاوت بھی بولی کہ دیر از نو آنرشپ وداؤٹ رسپانسبلٹی، کہ بھائی بغیر ذمہ داری کے کوئی آنرشپ تو نہیں ملتی نا، اس کی کوئی اعزاز نہیں ملتا. تو اس چیز کے اوپر انہوں نے ایمفسس کیا.
باقی پھر انہوں نے آگے جو ہے پھر وہ آ گئے سورۃ توبہ کی 24 نمبر، یعنی اس کے اوپر دعوت کی اہمیت کے اوپر، اور امت وسط والی جو آیت ہے اس کو انہوں نے کھولا کافی، اور اس ذمہ داری ہماری بتائی کہ ہماری کتنی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے یہ دعوت کا کام کرنا، اور کیوں ضروری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کی تناظر میں نا انہوں نے سورۃ توبہ کی 24 نمبر آیت جو ہے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ آیت پوری تلاوت کی اور اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، اور تمہاری کمائی و تجارت تخشون کسادہا، وہ تمہارے بزنسز جن کے جو ہے یعنی جن میں سیٹ بیک کا ہے، جن کاروبار کے ختم ہونے کا یا اس میں مندہ آ جانے کا، و تجارت تخشون کسادہا، تمہیں ڈر رہتا ہے، اور و مساکن ترضونہا، اور وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم یعنی تمہیں عزیز تر ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، کہ اگر وہ تمہیں عزیز تر ہیں کس سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو فتربصوا۔ فتربصوا کا مطلب یہ ہے نا کہ مفہوم یہی ہے انتظار کرو، دیکھو، انتظار کرو۔ تو اس کو انہوں نے بڑی ایک پیاری مثال سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر آپ کا یعنی آپ کے چھوٹے بھائی کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ آپ کے چھوٹے بھائی کو مارتا ہے، اور آپ کا چھوٹا بھائی اسے کہتا ہے کہ انتظار کرو، رکو، یعنی فتربصوا یعنی انتظار کرو یا رکو، تو میں اپنے بڑے بھائی کو بلا کے آتا ہوں۔ تو کہتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بڑی آفت آنے والی ہے، یعنی اب بڑے بھائی کو بلا کے آنے کا مطلب یہی ہے نا کہ اب اس کی وہ پھینٹی لگائے گا۔ تو وہ یہی بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سورۃ توبہ کی آیت ہے نا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی سورۃ توبہ جو ہے وہ ایک قرآن مجید کی، یعنی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا موسٹ ملیٹنٹ سورہ آف قرآن، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں نہ عالم ہوں نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ مطلب کہنے بات کے اوپر ایمفسس کیا کہ یہ بغیر بسم اللہ کے یہ صورت آئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیونکہ وہ ایک طرح کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے سیدھی، یعنی ان کو ایک تھریٹ ہے جو مشرکین مکہ جنہوں نے عہد خلافی کی، انہوں نے عہد شکنی کی، تو یہ سیدھی جو ہے نا اسٹریٹ بات ہے ان مشرکین مکہ کے خلاف، اور ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے مگر یہ بتایا کہ جو 24 نمبر آیت ہے یہ کیا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ 8 چیزوں کی محبت، یعنی وہ 8 چیزوں کی محبت کون سی ہے، یہ تمہارے قل ان کان آباؤکم یعنی تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، اور تمہاری جو ہیں تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور تمہارا کنبہ، وعشیرتکم یعنی تمہاری ایکسٹینڈڈ فیملی، تمہارا کنبہ، اور واموال اقترفتموہا اور وہ جو مال تم نے یعنی جو تمہاری کمائی ہے، یعنی وہ تمہاری کمائی، واموال اقترفتموہا اور وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کا تمہیں مندہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ تمہارے رہائشی مکان و مساکن ترضونہا، اگر تمہیں یہ عزیز تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ تو یعنی یہ جو 8 محبتیں ہیں، یہ اگر 8 محبتیں اور ان 3 محبتوں سے زیادہ ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، تو پھر آپ انتظار کرو ہلاکت کا۔ تو انہوں نے پھر یہی اس بات پہ ایمفسس کیا کہ اگر آپ ہلاکت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہلاکت نہ آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، رکو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو انہوں نے یہی بتایا کہ اگر ہم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، دین کی دعوت والا کام کرنا پڑے گا، یعنی اوبویسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اس دین کی دعوت کے کام کو آگے پہنچائیں تاکہ ہم اس ہلاکت سے بچ سکیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ بڑی مدلل گفتگو کی، اور پھر انہوں نے آگے اور اس کے اسی حوالے سے اور قرآن مجید کی اور آیات کی بھی انہوں نے سے استدلال کیا اور حوالہ دیا، اور وہ یہ تھا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم منہ پھیرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، تو اللہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ دعوت والا کام نہیں کریں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے ہمیں بدل دے گا۔ تو اس چیز کے اوپر انہوں نے کافی ایمفسائز کیا، اور ماشاءاللہ بڑا کیپٹیویٹو قسم کا بیان تھا، اور بہت ہی یعنی بات سمجھ میں آئی۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام کی مثال دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یعنی ٹارچ بیرر بنایا۔ انہوں نے دین کی جو ذمہ داری ہے، یہ ٹارچ ہے جو دین کی، اس کو انہوں نے جو لیا اور آگے انہوں نے پورے عالم تک اس دین کو پہنچایا۔ تو باقی یہی ان کی جو ہے نا باتیں چلتی رہیں۔ پھر انہوں نے توحید کے اوپر بات کی، توحید کے اوپر انہوں نے بڑی مدلل گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی آج مسلمان جو ہیں 25 دسمبر کو یعنی عیسائیوں کو میری کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سورۃ مریم کی اس آیت کا حوالہ دیا، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، یعنی اس بات پر، اس دعوے پر ان دعوا للرحمن ولدا کہ رحمان نے اپنے لیے بچے کا یعنی انتخاب کیا، یا رحمان کے لیے اولاد کا بتانا۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہے یہ گناہ ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے جو ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ تو اس کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مگر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، یعنی لوگ اللہ کے لیے بیٹا بنا رہے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی یعنی شرک منسوب کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی اس کے اوپر ٹینشن نہیں ہے۔ ہماری ماں کو کوئی گالی دے نا، تو ہماری ماں کو گالی دے تو ہمارا جو ہے نا رنگ لال پیلا ہو جائے، ہم اس سے بدلہ لیں، اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو ہم یعنی کسی ایسے بندے کو کہیں جو اس سے بدلہ لے سکتا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ہم اس کے اوپر رد عمل دیں، لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کی ہمیں یہ دین کو سیکھنا پڑے گا، اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا۔ اب عیسائی مشنریز کو انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ مسلمانوں میں وہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اور افسوس کی بات جس کا انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے جوابات ہی نہیں پتہ، اور اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، حدیث کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو ان کو ان چیزوں کے جواب ہی نہیں آتے، اور وہ جو ہے نا شکوک و شبہات میں آ جاتے ہیں۔ تو اس جو ہے افسوس کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی ویڈیوز کا حوالہ دیا نا، گاڈ آئی تھنک دی کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز ہوگا، جب مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، یا گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، اس کا انہوں نے حوالہ دیا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میجر ورلڈ ریلیجنز۔ تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان کو یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھے، یعنی اس کو یعنی اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے، دعوت والا کام کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے نا اس غلط فہمی کو بھی دور کیا، یہ اکثر ہمارے بھی ذہنوں میں آتی ہے، یہ ایسا اشکال ہے، اور ہم آپس میں دوستوں میں اس چیز کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی، بہت سے مسلمان داعی کہتے ہیں کہ یعنی جو مسلمانوں کے داعی ہیں وہ بہت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا مسلمان ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس وقت تک جو ہے نا ہم جو ہے یعنی ہم پہلے ان کے اوپر فوکس کریں گے، صرف مسلمانوں کو ٹھیک کرنے میں، یہ ٹھیک جب ہوں گے تو پھر ہم جو ہے کافروں کو دعوت دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، مطلب اٹس ناٹ گونا ہیپن، کبھی بھی نہیں یہ ہونے والا کہ سارے مسلمان ٹھیک ہو جائیں پھر آپ جو ہے نا کافروں کو دعوت دو۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کو اپرچونٹی مسلمان کی اصلاح کی ملتی ہے تو آپ مسلمان کی اصلاح کرو، عیسائی کو دعوت دینے کا موقع ملتا ہے تو عیسائی کو دعوت دو، آپ اس انتظار میں نہ رہو کہ پہلے یہ مسلمان جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا عیسائیوں کو دعوت دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا وہ صرف مسلمانوں کی اصلاح کر رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اصلاح بھی کر رہے تھے، ان کے عمل میں کوئی کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، اور کافروں کو خطوط، کافروں کے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس چیز غلط فہمی کو بھی دور کیا، اور بڑی اچھی ایک ڈسکشن یعنی ایک اچھی اسپیچ تھی، اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو یہ کچھ چیدہ پوائنٹس تھے جو میں نے نوٹ کیے، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مین جو عنوان تھا کہ دعوت یا ہلاکت، اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم یہ دین کی دعوت والا کام نہیں کریں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور خود بھی عمل کریں، تو یہ اس کی ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے سمرائز میں نے کیا ہے آپ دوستوں کے لیے اور اپنے لیے۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔ اب یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اب تھوڑا کمنٹ کرتا ہوں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو اسپیچ تھی، ان کی جو اسپیچ تھی کہ القرآن عالمی ضرورت، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔
تو جس طرح آپ نے پہلے دن کا ایڈ بھی دیکھا ہوگا کہ جو اس کا ٹاپک تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے وہ یہ تھا القرآن عالمی ضرورت۔ اچھا، انہوں نے اپنی اسپیچ کا جو آغاز کیا وہ قرآن مجید کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے انہوں نے آغاز کیا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر انہوں نے اپنی بات کے آغاز میں ہی ایک مثال سے اپنے عنوان کو سمجھایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی کوئی مشین ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک اس کا انسٹرکشن مینول ہوتا ہے۔ اچھا، جتنی مشین زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگی اتنا ہی ضروری ہوگا کہ اس کے ساتھ انسٹرکشن مینول جو ہدایت نامہ وہ اس کے ساتھ ہو۔ تو انہوں نے کہا انسان جو ہے سب سے کمپلیکس ہے، سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے کمپلیکس ہے۔ تو انسان کے لیے جو انسٹرکشنز مینول ہے، جو ہدایت نامہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو پھر انہوں نے بات کو آگے کھولتے ہوئے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں فیملی سینٹرڈ ہوتے ہیں، کوئی نیبر سینٹرڈ ہوتے ہیں، کوئی سوسائٹی سینٹرڈ ہوتے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی اس طرح سے یعنی فوکس ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کو ہونا چاہیے اللہ سینٹرڈ۔ بڑی بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ مسلمان کو اللہ سینٹرڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اب وہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سے کس طریقے سے راضی ہوگا، تو وہ ہمیں ظاہر ہے ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے شروع میں روشنی ڈالی اور سورۃ الملک کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو آگے پھر بات جس طرح چلتی رہی، بس میں اختصار کے ساتھ مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے نا یعنی ایک انہوں نے کوسچن ریز کیا، بھئی اللہ کون ہے؟ تو یعنی انہوں نے کہا اس کے بہت جوابات ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو سب سے مختصر جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں کروایا، سب سے مختصر کیا ہے جواب؟ تو وہ انہوں نے سورۃ الاخلاص کا حوالہ دیا۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر انہوں نے ساری آیتوں کو کھولا اور پھر انہوں نے اس کو کمپیئر کیا سمجھانے کے لیے، یہ جو لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر ان ساری آیتوں کی روشنی میں ون بائی ون اللہ کو کمپیئر کروایا ان کے ساتھ جنہوں نے جو اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی وہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا، اس پوائنٹ کو ثابت کیا کہ یعنی لا الہ الا اللہ، اس پوائنٹ کو ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف انہوں نے سورۃ الاخلاص کی روشنی میں کروایا۔ اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جو سورۃ الاخلاص ہے نا، یہ بیسیکلی نا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ پھر وہ میں نے جیسے آپ پہلے بھی بتایا، وہ انہوں نے اس ٹیسٹ سے گزروایا، وہ بڑی یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو بھی صرف ہم اختصار کے ساتھ پوائنٹس بیان کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں مس بھی ہو گئی ہوں گی ظاہر ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں وہ پوری آپ جو ہے ریکارڈنگ جو بھی ہوگی پیس ٹی وی چینل کی یا جہاں بھی وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں وہاں سے ضرور دیکھیں۔ یہ مین پوائنٹس ہم ذکر کر رہے ہیں ساتھ۔ اچھا، پھر انہوں نے جناب یعنی یہ بتایا کہ دیگر جو مذاہب ہیں وہ ان کی کتابیں بھلے ان میں کتنی بھی ملاوٹ ہو گئی ہو، اوبویسلی ہم مانتے ہیں نا کہ وہ ساری کتابیں تحریف شدہ ہیں، تو کہتے ہیں کتنی بھی ملاوٹ کیوں نہ ہو گئی ہو، آج بھی اللہ اور توحید آج بھی اس سے جو ہے نا ثابت ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے وہ آپ اکثر ان کے کویشچن آنسر سیشن دیکھتے رہتے ہیں، اس میں اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی یہ جو ایونٹ تھا اس پہ بھی جو جوابات دیے انہوں نے، مطلب ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھا ایک، اور عیسائی بھی ایک پادری آیا ہوا تھا، اس کا تو وہ چیلنج کر مناظرے کا چیلنج حصہ دینے آیا ہوا تھا کوئی، خیر وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ وہ کوئی جناب سیمسن جان پتہ نہیں کوئی پادری ہے جناب، اس سے اس کا مناظرہ کروانا ہے جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا۔ وہ سارے جواب آلریڈی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، وہی جواب وہ اسی طرح کے کوئی 2 سوال لے کے آ گیا تھا کہ جی کوئی بائبل کے حوالے دے رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلیم ہے نا کہ تم کوئی ایک بھی ان ایمبیگوس جس میں یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو، ٹھیک ہے، ایک بھی ان ایمبیگوس، تو وہ پھر وہ اپنی کوئی وہ دے رہا تھا یعنی تو انہوں نے اس کو ان چیزوں کو سارا کنفرنٹ کیا ہوا ہے۔ وہ تو کوئی چھوٹا موٹا پادری تھا، تو بڑے بڑے پادریوں کو انہوں نے جو ہے نا اللہ کی توفیق سے انہوں نے بھی اور ان کے استاد شیخ احمد دیدات نے تو ان کو مات دی ہوئی ہے اللہ کے مدد سے۔ اور تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس آیت جو یہ اکثر پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، قل یا اہل الکتاب،
تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اور اس کی نا تناظر میں انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو ہے یعنی ان کے لیے، یعنی جو اہل کتاب ہیں، لیکن اس کی جو اس کو مسلمانوں کے اوپر بھی ہم مسلمانوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، یعنی تعویل کی نا، اس کی تعویل عام کی انہوں نے، تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آج مسلمانوں کے نا جو اختلافات ہیں وہ مطلب حد سے حد بھی ہوں گے 2 سے 5% مسلمانوں کے اختلافات ہیں، لیکن یکسانیت بہت زیادہ ہے، سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں ان 2 سے 5% چیزوں کے پیچھے جو ہے نا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو ہے نا اس کا حل یہ بتایا، انہوں نے کہا اگر ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ میں آ جائے نا، اور وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر ہمارا آپس میں کوئی اختلاف ہے نا، 2 سے 5% اختلاف ہے، ہماری سملیرٹیز یکسانیت تو بہت زیادہ ہے نا، تو اب وہ جو ان چیزوں میں اختلاف ہے تو اس کا حل سمپل یہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور فإن تنازعتم فی شیء، اگر کسی بات میں تمہارا تنازع ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو لٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ تو کہتے ہیں اگر یہ ایک آیت ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہم مسلمان دوبارہ غالب آ جائیں، یعنی آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اور اس چیز کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں اور سملیرٹیز کے اوپر، یکسانیت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ باقی اختلافات تو رہتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر انہوں نے کافی ماشاءاللہ کافی دیر اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کیا۔ پھر وہ آگے یعنی غزہ والے ٹاپک کے اوپر انہوں نے کہا کہ آج ہم مسلمان جھاگ کی طرح ہیں، یعنی انہوں نے حدیث کی روشنی میں فرمایا، یعنی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یعنی لائیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور ہم جناب اس کے اوپر منہ بھی نہیں کھولتے اور ہم اس کے اوپر جو ہیں خاموش بیٹھے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر انہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا اور اس کے کچھ سلوشنز وغیرہ بھی دیے جو وہ سمجھتے ہیں۔ وہ اصل میں جو سلوشن دیے تھے نا، وہ انہوں نے، میں اس کو ریلیٹ کر دیتا ہوں ایک سوال کے ساتھ۔ وہ ایک سوال ایک خاتون نے پوچھا تھا، پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھیں، تو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ بھائی آج جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے اوپر نا ذلت مسلط کر دی اور اس کا ٹھپا لگا دیا قرآن مجید میں، تو اس کے باوجود پوری دنیا میں وہ کیوں رول کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک سود، دوسرا میڈیا۔ سود یعنی آج ہم جو ہیں ہم IMF سے بھیک مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں نا، یہ سودی ادارے، وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود جا کے ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو پہلی تو وجہ یہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فرمایا نا سود سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے یعنی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لعنت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اللہ سے بھیک نہیں مانگتے، IMF سے بھیک مانگتے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جو ہے ہمسایہ ملک کو دیکھنا چاہیے، کس طریقے سے انہوں نے جناب وہ یعنی ان کو نکالا ہے، امریکہ کو اور یہ سارے جتنے بھی مغربی طاقتیں ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی اس صورت کے سوال کی روشنی میں۔ اور دوسری انہوں نے بات بتائی، انہوں نے کہا دوسری چیز یہ ہے، اور اس کا انہوں نے حل جو بھی دیا، انہوں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ ہم جس طرح یہ انہوں نے UN بنائی ہوئی ہے، تو ہماری بھی مسلمانوں کی ایک جو ہے یعنی یونائٹڈ کوئی آرگنائزیشن ہونی چاہیے، جس میں اگر کسی مسلمان ملک کے اوپر یہ حملہ آور ہوں تو ہم سارے مل کے ان کا جو ہے نا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ہم شہید ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ پھر جناب آگے بات، یعنی دوسرا جو تھا نا پوائنٹ، اور دوسرا انہوں نے کہا دوسری چیز جو ہے وہ ہے میڈیا، کس طریقے سے جو یہودی جو ہے نا یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو 2 یہ چیزیں ہیں، 2 جس چیزوں کے ذریعے سے جو یہ جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا بتایا، انہوں نے کہا میرے سارے اکثر سوشل میڈیا جو ہیں وہ یا بینڈ ہیں یا شیڈو بینڈ ہیں، یعنی شیڈو بینڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کو ریچ وغیرہ نہیں مل رہی اور ان کی وہ آگے تک وہ چیزیں نہیں جا رہی۔
تو اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نا خاتون کے سوال کا ایڈریس کیا، اور بھی بڑے انٹرسٹنگ کویشچن آنسر تھے۔ اچھا، ایک بڑی اہم چیز جو میں نے نوٹ کی، جو میں نے کہا اس کو میں ڈسکس کروں گا، وہ میرے اپنے لیے بھی نوٹس بن جائیں گے، تو وہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید، یعنی مین ٹاپک وہی تھا نا کہ قرآن عالمی ضرورت۔ اب انہوں نے اس تناظر میں جو نا قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں جو ہے نا سب سے بہت زیادہ ریسزم ہے، کہیں قبیلے کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کلر کی بنیاد پر بہت زیادہ ریسزم ہے، اور یہی ریسزم وجہ ہے دہشت گردی کی۔ جتنی دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ریسزم کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت، اگر اس کو ہی ہم اس کے اوپر غور کر لیں تو یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ تو انہوں نے وہ قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، اس ایک آیت کو سمجھ جائیں، تو یہ اس کا دہشت گردی کا سلوشن ہے، جو ریسزم ہم نے پیدا کی ہوئی ہے خود سے۔ تو وہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور باقی انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا دیکھو قرآن مجید ایسی کتاب ہے، یعنی قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم اس قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی پر ہوتا نا، کسی اور غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ غیر کی طرف سے ہوتا، تو تم اس میں بہت اختلاف دیکھتے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے نا اپنی تقریر کا حوالہ بھی دیا، ان کی کوئی غالباً تقریر ہے، اور یہ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سننے کی ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا اس کو میں جا کے سنوں گا، نوٹس بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس پر میں نے پوری تقریر دی ہے، از قرآن دی ورڈ آف گاڈ۔ تو یہ انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے حوالے بھی دیے، اور ان کا بیٹا بھی ساتھ ساتھ حوالے دے رہا تھا اپنی ویڈیوز کا۔ یہ اچھی چیز تھی تاکہ بندے کو ڈیٹیلز میں اگر کوئی چیز جاننی ہے تو وہ پھر وہاں پر جا کے ویڈیو جو انہوں نے جو ریفر کیا اس میں جا کے دیکھ لے۔ تو بہرحال یہی تھا، یہ یعنی کچھ مین پوائنٹس تھے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے جو ارکان اسلام ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادتین، ان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی۔ تو بہت اچھی بات تھی، بڑے کوشچن آنسر سیشن بہت اچھا تھا۔ ایک سکھ تھا، اس نے کچھ سوال کیا، اس کا انہوں نے بڑا شافی جواب دیا۔ پھر 2-3 ہندو تھے، انہوں نے اپنے اپنے سوالوں کا سوال کیے، اور پھر اس طرح کوئی عیسائی تھے، کوئی ایک پادری آیا ہوا تھا جان سیمسن نے بھیجا ہوا تھا اس کو، جناب ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یار، انہوں نے اپنا کرائٹیریا بتایا کہ میرا مناظرے کا یہ کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ٹیم کے پاس آ جاؤ اور یہ جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کر لو، اور ادروائز آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ آؤ ملیشیا میں آ جاؤ، میرے بیٹے کو بھی چھوڑو، میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس، اس سے آ کے آپ مناظرہ کر لو، ہماری ٹیم سے مل لو۔ تو اینی ویز، اور اس نے کوئی 2 جو ہے نا بائبل کی آیتوں کا بھی حوالہ دیا، تو انہوں نے اس کو مختصراً کاؤنٹر کیا، کیونکہ انہوں نے ڈیٹیلڈ میں ان چیزوں کے جواب دیے میں سیم چیزیں دہرانا۔ تو اور ایک وہ تھا کوئی جناب، وہ بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کوئی نیا ملحد ہوا تھا، تو جناب کہتا ہے آئی ڈو ناٹ پریکٹس اینی ریلیجن، اور بہت زیادہ اچھل رہا تھا اور بہت ایکسائٹڈ تھا، پتہ نہیں کیا۔ میں نے اس کے لیے بڑی دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو لیکن یقین کریں اس طرح کے ایونٹ پر جا کے نا ذہن کھلتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں وہی فرقوں کو اور آپس کی چیزوں کو لے کے بیٹھ کے، لیکن جو چیزیں تو وہ کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے، چیزیں بہت آگے تک چلی گئی ہیں۔ تو وہ پھر ملحد تھا، اس کے بڑا عجیب سا اعتراض تھا، تو انہوں نے بڑا زبردست اس کا جواب دیا۔ سچی بات ہے، وہ جواب سن کے بڑا ذہن کھلا۔ تو بہرحال اس طرح سے سوال جواب کا سیشن کافی انٹرسٹنگ تھا، اور اوورآل ایک اچھا ایونٹ تھا۔ اور باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یار ہمیں تھوڑا سا اس میں دیکھ لینا چاہیے بحیثیت قوم۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی نا تعریف میں یا کسی کو ویلکم دینے میں نا ہم زیادہ مبالغہ نہ کریں، ہم مسجد کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہاں اتنا اچھل کود اور اتنا شور شرابہ اور جناب یہ چیزیں، مسجد کا ہمیں تقدس کا خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، مبالغہ رائی سے بچنا چاہیے، اور آپس میں جو ہے نا ہمیں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا اگر ہم کر لیں بحیثیت قوم، تو انشاءاللہ ہم یعنی بہت بہتری آئے گی۔ تو یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو ابھی پیچھے سے دروازہ بج رہا ہے، کوئی آ گیا تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہی ہے ہماری جو ہے ڈسکشن۔ تو وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔